اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک عربی گرامر مختصر کورس آپ کے سامنے آ رہا ہے تاکہ آپ اس سے قرآن فہمی آسانی سے کریں اور اس کا ترجمہ از خود آنا شروع ہو جائے۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے جو اب تک کا لیسن پڑھا اس میں ہم نے فعل ماضی کو ڈسکس کیا ہے۔ فعل ماضی میں ہم نے ماضی کے ابواب بھی دیکھے اور پھر فعل ماضی کو ضمائر سے پہچانا، فعل ماضی معروف بھی دیکھا، ماضی مجہول بھی دیکھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں ماضی کی اقسام۔ آج کا لیسن ہمارا ہے ماضی کی اقسام۔ ماضی کی اقسام میں یوں جانیے جیسے یہ ٹینسز نہیں ہوتے انگریزی کے، اس طرح سے یہ بات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ناصرہ، تو ماضی واحد مذکر غائب کے حوالے سے، ماضی واحد مذکر غائب کے حوالے سے ماضی مطلق ہے، یہ بات پچھلے دور کی ہو گئی، ماضی مطلق ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم دیکھیے، پہلی قسم ماضی مطلق، دوسری ماضی قریب۔ ماضی قریب میں آپ قد لگائیے، قد ناصرہ، تو یہ مدد کر چکا، مدد کر چکا، اس کا مطلب ہے ریسنٹلی کمپلیٹ، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام ابھی ہونا باقی ہے یا کام بہت پہلے ہوا ہے جسے میں بھول چکا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو بھی واقعات ہوتے رہے وہ ان کے سامنے ہوئے، تب قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے نظر کے سامنے یہ کام مکمل ہو چکا، اس لیے قرآن مجید اس کو قد ناصرہ لے کے آیا، قد ساتھ لے کے آیا۔ قد کا مطلب ہے تحقیق، اس کو مدد کر چکا۔ تو بالکل اسی طرح ہی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اب بدر کے مقام میں ہو چکا جو ہو چکا، تو اس کے بعد نہ آنے والی بات، پرانے دور کی بھی بات نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے ماضی قریب کو دیکھیے، ماضی بعید۔ ماضی بعید کے ساتھ آپ نے کانا لگانا ہے، ماضی کے ساتھ مدد کی تھی۔ کانا ہوا، کانا تھا، کانا ہے۔ جب کانا فعل ناقص ہے، جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا، اللہ خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے، تو ہے کا ترجمہ آئے گا، اور جب انسان کے لیے ہوگا تو ہوا یا تھا کا ترجمہ دے گا۔ لیکن جب یہ ماضی کے ساتھ آئے گا تو بہت پہلے کی بات ہوگی، ماضی بعید ہم اس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کانا جو ہے اور قد جو ہے یہ فعل ماضی کے سیغے کے ساتھ آتا رہے گا۔ ماضی کا سیغہ بے شک تبدیل ہو، قد نصرہ، قد نصرہ، قد نصرو، قد نصرت، قد نصرتا، قد نصرنا، تو قد لگ جائے گا تمام سیغوں کے ساتھ۔ اسی طرح کانا بھی تمام سیغوں کے ساتھ آئے گا، مدد کی تھی، اس نے مدد کی تھی۔ اب یہ ترجمہ آ جائے گا۔ لیکن جب چوتھی قسم میں ہم آئیں گے تو ہم کہتے ہیں ماضی استمراری۔ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے دور میں بات شروع ہوئی ہے، تاحال نہیں ختم ہوئی۔ تو اس کے ساتھ اس کا جو اصول قاعدہ ہے وہ ہے کانا کے ساتھ آپ مضارع لے کے آئیے، ینصرو، وہ مدد کرتا تھا، مدد کرتا تھا، وہ مدد کرتا تھا۔ دیکھیے کانا سے تھا آیا اور کرتا سے مضارع آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی استمراری سے مراد ہے کہ پچھلے دور میں کوئی بات شروع ہوئی، تاحال ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوموں میں جتنی ہی برائیاں تھیں
وہ سب اس وقت سے چلتی آ رہی تھی تاحال ان کی برائیاں موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی قوموں میں جو بھی اچھائیاں موجود تھیں تاحال چلتی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ماضی استمراری قرآن مجید اس ٹرم کو اس لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پانچویں قسم ہمارے پاس آتی ہے ماضی شرطیہ۔ یہ شرط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک فعل کے ساتھ لو اور دوسرے کے ساتھ لام آ رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو لو کے ساتھ لام، اگر اللہ چاہتا تو اب لو کے ساتھ جب لام لگے گا دوسرے فعل کے ساتھ تو یقیناً یہ تو کا ترجمہ دے رہا ہوگا، تو شرط بنے گی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے۔ اور چھٹی قسم دیکھیے ماضی شکیہ۔ اس میں شک پائی جاتی ہے اور شک کے اعتبار سے لعل لگا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ لعل پڑھا ہے انا انا کانا لیتا لعل لاکنا، اسم کے ناصبہ حروف میں ہم نے دیکھا ہے، اسم کے ناصبہ حروف میں ہم نے انا انا کانا لیتا لعل اور لاکنا، یہ حروف ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ اسم کا ناصبہ ہے لعل، شک کے لیے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ گارنٹی نہیں ہوتی، اگر گارنٹی ہو جائے تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ شاید کے معنی آپ کرتے بھی رہو گے لعلکم تاقلون، شاید کہ تم عقل والے بن جاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جب بھی آ رہی ہوتی ہے لعلکم تتقون آ رہا ہوتا ہے یا لعلکم تاقلون آ رہا ہوتا ہے۔ لعلکم تاقلون، تو یہ کم کی ضمیر جو ہے کیونکہ ضمیر مبنا ہوتی ہے اس لیے لعل کی وجہ سے وہ حالت مفعولی میں گنی جاتی ہے، اور شاید کہ تم عمل کے اعتبار سے مفعول کے اعتبار سے عقل والے بن جاؤ۔ یہ ماضی شکیہ میں پایا۔ اور ساتویں قسم اس کی آ رہی ہوتی ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی میں لیتا ساتھ لگ رہا ہوتا ہے اور لیتا اے کاش کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہے، اے کاش، یا لیتنی کنت ترابا، اور یہ بھی اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے، حالت مفعولی میں لے کے جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ماضی کے اعتبار سے یعنی ٹینسز کے اعتبار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا لیسن ہمارا ماضی کی اقسام تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ الحمدللہ ماضی کا سارا لیکچر جو ہے ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو مظاہرے پڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔